بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی قریب ہمیں پہنچا دیا، اور وہاں ہم نے سود کا ذکر پڑھا تھا کہ سود گناہوں میں وہ گناہ ہے کہ جتنی سختی اور وعید اس گناہ پر بیان ہوئی ہے شاید اتنی سختی اور وعید کسی اور گناہ پر نہیں ہے۔ سود کا 1 درہم روایت میں آتا ہے استعمال کرنا ایسا ہے جیسے کوئی 36 مرتبہ اپنی ریئل مدر کے ساتھ ورود کرتا ہے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ صدقات یہ میرے بندے میں عام ہونے چاہیے، نہ کہ سود۔ اور سود کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سود کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، شریعت کے اندر تجارت کیا ہے، شرکت کیا ہے، اجارہ کیا ہے، مضاربت کیا ہے، خرید اور فروخت کے اسلامی احکامات کیا ہے۔ اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ پوری کتاب پڑھنی ہوگی، تقریباً جس کے کوئی 127 سے 128 تک کے صفحات ہیں۔ اور میں آپ حضرات کو یہ خصوصی ایک دعوت و فکر دینا چاہوں گا، اپنے تمام دوستوں کو لے کر آئیں، ان دوستوں کو بھی لے کر آئیں جو کالج میں، یونیورسٹی میں اکنامکس پڑھ رہے ہیں، اکانومی پڑھ رہے ہیں، اسلامی معیشت کیا ہے، ان کے لیے یہ کتاب ایک بہت بڑی معاون ثابت ہوگی۔ جتنے بھی بزنس مین حضرات ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس کتاب کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو بی کام کرنے والے ہیں، بینکنگ کرنے والے ہیں، بینکنگ سیکھنے والوں کے لیے بھی اس کتاب کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور جیسے کہ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ میرے عزیزو، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ قدس سرہ، اللہ رب العزت نے ان کے رسالوں کو ایک مقبولیت نصیب فرمائی ہے۔ فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، فضائل نماز، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج، حکایات صحابہ۔ تو ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے بس یہی لکھا ہے، حالانکہ حضرت کی 2 کتابیں اور ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کتابوں کو بھی فضائل اعمال کے اندر شامل کرنا چاہیے، اور اگر وہ شامل نہیں ہے تو کم سے کم انفرادی ان کا مطالعہ ضرور کر دیا جائے۔ ایک کتاب حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ کی یہ ہے فضائل تجارت۔ فضائل تجارت، فضائل تجارت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آیا میری تجارت حلال ہو رہی ہے یا حرام ہو رہی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ بھی مؤلف حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتاب بھی حضرت کی اسے پائے کی ہے، اسی درجے کی ہے جس درجے کی فضائل نماز ہے، جس درجے کی فضائل ذکر ہے، یہ رسالہ بھی اتنی پائے کا ہے۔ اسی طرح حضرت کی ایک اور کتاب ہے نبی علیہ السلام کو عشق میں ڈوب کرنے کے لیے، اور اس کتاب کا نام ہے فضائل درود شریف۔ تو میں نے خود شیخ الحدیث سے عطا المنان صاحب دامت برکاتہم سے کئی مرتبہ سنا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے تو وہ کم سے کم فضائل درود شریف 1 مرتبہ ضرور پڑھے۔ تو اگرچہ یہ فضائل اعمال کا حصہ نہیں ہے، لیکن میں اور آپ الگ سے تو خرید کے پڑھ سکتے ہیں نا، تو ان کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ یہ جو آپ کے سامنے کتاب ہے، کتاب المعاملات، یہ اس کے جو رائٹر ہیں، جو مصنف ہیں، حضرت مولانا محمد عمران اشرف عثمانی صاحب، یہ شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے بیٹے ہیں۔ اس وقت میزان بینک کے پورے پاکستان میں بلکہ آل اوور دی ورلڈ جتنے بھی نگرانی کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ استاذ محترم تو وہاں دارالعلوم کراچی میں
بخاری شریف یا عالی سیمینار میں ہوتے ہیں، لیکن میزان بینک کے جتنے بھی فزیکل وہاں اس کے معاملات کو دیکھنے کی ذمہ داری ہے وہ ان کے ذمہ ہے۔ تو یہ بہت ایک عظیم الشان کتاب میں نے لکھی ہے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ کے ساتھ کئی میرے ساتھ ایسے حضرات بیٹھے ہیں جن کی اولادیں اس وقت علم کر رہی ہیں، اور کچھ نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے۔ علم میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ، اگر ہدایہ کا طالب علم ہدایہ پڑھنے سے پہلے یہ کتاب پڑھ لیں، یقین جانے کہ انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمیں قبر میں دعا دے گا انشاءاللہ۔ اس کتاب کو کہا جاتا ہے معاملات کو سمجھنے کا نورانی قاعدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معاملات کو سمجھنے کا نورانی قاعدہ ہے۔ انشاءاللہ آپ جتنا پڑھتے جائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا کہ واقعتاً کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم ناواقف ہیں۔ تھوڑا سا معاملہ اگر یوں سے یوں ہو جائے تو حرام ہو جاتا ہے، اس کو یوں کر لیا جائے، اس سے وہ چیز نکال دی جائے تو معاملہ حلال ہو جاتا ہے۔ یہاں صفحہ نمبر 5 پہ سب سے بنیادی بات یہ لکھی ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا جاننا ہر مسلمان کو فرض ہے۔ ہمارے موجودہ تعلیمی نظام میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف فلسفے کی حد تک پڑھائی جاتی ہے، لیکن عملی طور پر جن باتوں کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے وہ بہت کم ہی پڑھائی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں یہ بات عرض کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے کی زندگی گزارنا، 24 گھنٹے کی زندگی اللہ رب العزت کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے کے مطابق کیسے گزرے گی، اس کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد پہ بھی فرض ہے اور عورت پہ بھی فرض ہے۔ لیکن خاص طور پر اس جملے کو سمجھو، خاص طور پر اللہ رب العزت نے جس کا رزق جس ڈپارٹمنٹ میں لگایا ہے اس شعبے کا علم حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی تجارت کرتا ہے، وہ بازار میں اس کی دکان ہے، تو اس کے اوپر تجارت کے معاملات کو سیکھنا فرض ہے۔ اگر میں نوکری کرتا ہوں، نوکری کو شریعت میں کہتے ہیں اجارہ سرونٹ، تو میرے اوپر نوکری کے مکمل معاملات کو سیکھنا کہ تنخواہ کن صورتوں میں حلال ہوتی ہے، کن صورتوں میں حرام ہو جاتی ہے، ان معاملات کا سیکھنا میرے اوپر فرض ہے۔ اگر ایک آدمی کرائے کی گاڑی چلاتا ہے، وہ رکشہ چلاتا ہے، سوزوکی چلاتا ہے، وہ پیسنجر کو لے کر جاتا ہے، اس کو شریعت میں اجارہ کہا جاتا ہے۔ کرائے کے حوالے سے مکمل احکامات کا سیکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر کسی کے گھر ہے، انہوں نے گھر اپنے رینٹ پر دیے ہیں، تو رینٹ کے احکامات کا جاننا فرض ہے۔ جس آدمی کا تعلق جس شعبہ زندگی سے ہے، جہاں سے اس کو رزق آ رہا ہے، اس شعبے کے حلال اور حرام کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ یہ امید آپ اس بات کو سمجھیں۔ میرے عزیزوں، یہ صفحہ نمبر 15 پہ آپ دیکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں عیسائیوں کی طرح رہبانیت نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، سارے خاندان کو چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ کریں، ایک کپڑے میں نکل جائیں اور جنگل میں بیٹھ کر بس اللہ اللہ کریں، ساری دنیا کو چھوڑ دیں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر سب سے بلند مرتبہ اس شخص کا ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، حلال اور حرام کی فکر کرتا ہے، لوگوں کی کڑوی سب باتیں بھی سنتا ہے، برداشت بھی کرتا ہے، حسد کا بھی سامنا کرتا ہے، نظر بد کا بھی سامنا کرتا ہے، لوگوں کے طعنے بھی سنتا ہے، لیکن انہی لوگوں کے درمیان وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی فکر میں لگا۔ جنگل میں جا کے بیٹھ جانا تو بہت آسان ہے،
اصل تو یہ ہے کہ سارے محکمے میں سب جگہ رشوت چل رہی ہو، ہر جگہ کرپشن چل رہی ہو، ہر جگہ سود کا بازار گرم ہو، اور اس میں ایک حضور کا امتی بیٹھا ہو اور وہ کہے گا کہ نہیں میں اپنے بچے سے حرام نہیں۔ یہ ہے سب سے بڑی دینداری، یہ ہے سب سے بڑی ولایت، یہ ہے سب سے بڑا اللہ کا ولی کہ جو ہر طرف سے جہنم کی آگ ہے اور آپ کے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو وہ نہیں، اس کے لیے اللہ نے وہ جگہ ٹھنڈی۔ حالات آتے ہیں میرے عزیز، یاد رکھیے گا، اور انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہے، لیکن عبادت تو وہی ہوگی جو نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ اسلام 5 بنیادی ارکان کا مجموعہ ہے۔ کیا مطلب ہو گیا بھائی؟ اسلام سے مراد یہ ہے کہ مسلمان کس وقت کامل مسلمان ہوگا؟ جب اس کی زندگی میں یہ 5 کی 5 چیزیں پوری ہوں گی: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ان 5 چیزوں سے اسلام مکمل ہوتا ہے۔ صرف عبادات سے نہیں، صرف عقائد سے نہیں، عقیدہ بھی صحیح ہو، عبادات بھی درست ہو، معاملات بھی صحیح ہو، معاشرت رہنے سہنے کا طریقہ بھی صحیح ہو، بیوی کو شوہر کے حقوق پتہ ہو، شوہر کو بیوی کے حقوق پتہ ہو، اولاد کو اپنے والدین کے حقوق پتہ ہو، والدین کو اپنے اولاد کے حقوق کا پتہ ہو، ساس سسر کو اپنی بہو کے حقوق کا پتہ ہو، بہو کو اپنے ساس سسر کا پتہ ہو، پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہو۔ یہ معاشرت کے تعلیم۔ اور آخر میں ہے اخلاق۔ اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ اندر کی صفائی ہو، دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، دل میں کسی کے لیے کچھ بھی نہ ہو، دل آب زمزم کے چشمے کے پانی کی طرف صاف ستھرا۔ ان 5 چیزوں کو ملانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ خاص بات دیکھیں، سب باتیں کتاب میں نہیں ہوتی، سب باتیں کتاب میں ہوتی تو اللہ رب العزت قرآن بھجواتے، پیغمبر کو نہ بھجواتے۔ کیسے بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تشریح کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کو کہ قرآن میں نازل کر رہا ہوں، وضاحت آپ کر کے دیں۔ میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی اگر کسی مسلمان کا مسئلہ ان کی عدالت میں پیش ہوتا ہے تو وہاں کے جو جج حضرات ہیں وہ کون سی کتاب سے ہمارے مسائل حل کرتے ہیں؟ ہدایہ کی کتاب سے۔ ہدایہ جو ہے یہ اسلامی قانون ہے، اسلامک جورسپروڈنس کو کہا جاتا ہے، اسلامک فقہ ہے یہ جی، اس سے وہ حل کرتے ہیں۔ اور یہ ہدایہ ہمارے مدارس میں 3 درجے سے شروع ہوتی ہے۔ ایک جلد نمبر 1 ہے، پھر جلد نمبر 2 اگلے سال پڑھائی جاتی ہے، جلد نمبر 3 والیوم 3 اگلے سال۔ 4 سالوں میں ہدایہ کی 4 جلدیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس ہدایہ کے اندر پورا اسلام اور فقہ ذکر ہے، لیکن ایک جلد عبادات پر ہے، 3 جلدیں معاملات پر ہیں۔ میری بات سمجھنا ہے؟ ایک جلد عبادات پر ہے، 3 جلدیں معاملات پر ہے۔ تو میرے عزیز، آپ اندازہ لگائیں کہ معاملات کی اہمیت شریعت میں کتنی زیادہ ہے۔ اور ایک اگلی بات بڑی قیمتی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی 2 آیتیں جو بہت بڑی ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کی کون سی وہ 2 آیتیں ہیں جو سب سے بڑی ہیں؟ جی ویری گڈ۔ اسے کہا جاتا ہے، ایک تو آیت الکرسی بڑی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر ہے، اور توحید کے بعد جو سب سے بڑی آیت ہے اسے کہتے ہیں آیت مداینت، لین دین والی آیت۔ کیا کہتے ہیں؟ قرض والی آیت۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی آیت وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، 282۔
یہ سب سے بڑی آیت ہے، اور سب سے بڑی آیت معاملات کی ہے، نہ کہ عبادات کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ معاملات کی اہمیت، اس لیے اگر کسی کے بارے میں بھی گواہی دینی ہو کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کی دینداری کیسی ہے، یہ اس کے دل میں تقویٰ کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، کبھی بھی عبادات کی کسوٹی میں اس کو نہ پرکھیے گا۔ بات یاد رکھیے گا، عبادات معیار نہیں ہے، عبادات سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہم عبادات کو دیکھ کر ہم اس کے تقوی کا اندازہ لگائیں۔ کسی کے بارے میں یہ متقی ہے، اس میں خوف خدا ہے کہ نہیں، شریعت جو ہمیں معیار دیتی ہے وہ معاملات کا معیار دیتی ہے۔ اس کے معاملات چیک کرو، ذرا کبھی اس کے ساتھ پیسوں کی لین دین کرو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کتنا اللہ والا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، میرے پاس اب اس کا ریفرنس نہیں ہے، تو کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت بنانا آدمی بڑا دیندار ہے، فرمایا کیا تمہارا کبھی اس کے ساتھ سفر ہوا ہے؟ کبھی کوئی سفر ہوا ہے؟ کبھی تمہارا ٹائم گزرا ہے اس کے ساتھ؟ ایسے بس خاصا میرے یہ سب یہ کی لے، اور اگر سفر نہیں ہوا، آپ اس کے ساتھ رہے نہیں ہیں، تو کیا کبھی اس کے ساتھ کوئی پیسے کی لین دین کی ہے؟ کہا کہ نہیں، تو کہا کہ پھر کبھی کسی کے بارے میں دعائی کا معاملات سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے یہاں میں ایک دو معاملات کی خاص باتیں آپ کو یاد کروانا چاہوں گا۔ اس وقت جتنے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو بڑے بڑے علماء کے پاس آ رہے ہیں، یہ ججز کے پاس جا رہے ہیں، سول کورٹ میں، فیملی کورٹ میں، جتنے بھی مسائل ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ شریعت نے ہمیں دو اصول سکھائے ہیں، اگر ان دو اصولوں پہ ہم چل جائیں میرے عزیزوں سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے یاد کرنے ہوں گے۔ پہلا اصول ہمیں شریعت کیا کہتی ہے؟ بات صاف کیا کرو اور لکھ لیا کرو۔ بات صاف کیا کرو، لکھ لیا کرو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات صاف کیا کرو، بکار کہویشی اور کہویشی، نہ کہویشی نہ کہویشی، صاف بات کرو، تما نہ دو کسی کو، بات صاف کریں۔ حضرت کلام واحد دام واحد، صاف بات کرو، اتنی بھی چیز ملے گی بس، نہ اپنا سر خراب کرو نہ ہمارا ٹائم ضائع کرو۔ بات صاف ہو اور لکھ لیا کریں۔ معاملات کہاں سے خراب ہوتے ہیں؟ غرور گیری کا، یار آپ سے میں کیسے لکھوں گا، میں آپ کے ساتھ لکھوں گی تو پھر بعد میں یہ معاملات نہ لکھنے کی وجہ سے ٹینشن ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے دیے تھے، 5 لاکھ دیے تھے، میں نے تو بھائی سمجھ کر دیے تھے، اور وہ جا کے منکر ہو جاتا ہے، آپ نے کب دیے تھے؟ ہے کہ نہیں وکیل صاحب؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ سارے معاملات میں ایسا لکھتے نہیں ہیں، کیوں؟ بس بھائی اس میں کیسے شرم آتی ہے؟ ارے بھائی جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ لکھو تو شرم کہاں سے آ گئی؟ دوسری بات، وہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، میرے ساتھ پڑھیں، تعاشروا کالاخوان، کاٹا لگائیں، تھوڑی تھوڑی عربی بھی سیکھیں گے نا، جنت کی زبان ہے۔ ہم جیسے اس دنیا سے جائیں گے نا تو قبر میں ہم سے سوالات پوچھتے میں نہیں ہوں گے، آٹومیٹکلی ہماری زبان کیا ہوگی؟ عربی ہو جائے گی۔ اب آپ کہتے ہیں قاری صاحب عربی کیسی ہوگی؟ یہ موبائل ہے نا، موبائل، اس میں لینگویجز ہوتی ہیں، ابھی تک یہ انگلش میں ہے، میں لینگویج کے خانے میں جاؤں گا، عربی کر دوں گا، پورا موبائل اس میں آ جائے گا۔ اور سبحان اللہ کتنی بڑی مثال دے دی ہے، پھر بھی آپ نہیں سمجھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سینسر لگایا، مرنے کے بعد بٹن کلک، پورا بدن عربی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اب سوال جواب عربی میں، جنت کی زبان عربی ہوگی۔ تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، سنیں، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، تعاشروا آپس میں رہا کرو، کالاخوان بھائیوں کی طرح، وتعاملوا لیکن معاملات آپس میں کیا کرو، کالاجانب اجنبیوں کی طرح۔ کتنی بڑی یہ بات ہے، کتنا بڑا اصول ہے شریعت، جس کو کیا کہا اس دن میں بیان سن رہا تھا کہ behave like the brothers but be like the strangers۔
آپس میں بہیویئر برادر کی طرح رکھو، لیکن جب ڈیلنگز آ جائیں تو یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا برادر ہے، یہ میرا انکل ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ تو میرا اپنا ہے، اپنا نہیں۔ Be like the strangers، اجنبی، جیسے میں اس کو جانتا ہوں آپ کون ہے، شناختی کارڈ کا مغزہ کو میں نہ پوچھ رہا ہوں کہ بیشی پیسے نہ نہیں ہو سکتی۔ ایک اجنبی آدمی کے اوپر ہمیں اعتماد ہوتا ہے، شناختی کارڈ جمع کرواؤ، یہ کرو وہ کرو۔ شریعت بھی یہ کہتی ہے رہو بھائیوں کی طرح، behave like the brothers but be like the strangers۔ سمجھ آتی ہے؟ بس یہی معاملہ ہے۔ اب جہاں پہ بھائیوں کی طرح رہنا ہے، وہاں پروفیسر سب سنیے گا، وہاں اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں، اور جہاں اجنبیوں کی طرح معاملات کرنے وہاں بھائیوں کی طرح سے رہے۔ خیر نہ کرنا، پل نہ کرنا طور پر اس لئے پل نہ کرنا۔ جہاں پہ بھائیوں کا کردار ادا کرنا تھا وہاں تم اجنبی کی طرح بالکل سیٹ پہ ہو گئے، اور جہاں تم نے گھر میں چچا کے بیٹے کے ساتھ، ماموں کے بیٹے کے ساتھ تمہاری بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں، اجنبیوں کی طرح معاملہ کرنا تھا وہاں تم بھائیوں کی طرح اس کو گھر میں کیسے لے کر آتی ہو؟ سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ یہ قیمتی بات یاد رکھیے گا میرا عزیزو، یہ بڑا قیمتی لیکچر اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور یہ دو اصول بہت بڑے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اس کے معاملات صحیح نہ ہو، دھوکہ، جھوٹ، رشوت، سود خوری، حرام خوری میں وہ ملوث ہو، تو وہ مکمل مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ نے یہاں کافروں کو نہیں کہا، ہندوؤں کو نہیں کہا، سکھوں کو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے غیر مذہب لوگوں کو نہیں کہا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، مسلم کہتے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر کمپلیٹلی داخل ہو جائے، پورے کے پورے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم پورے کے پورے داخل نہیں ہیں، اور پورے کس وقت داخل ہوں گے؟ جب ہماری کہے نا 5 کی 5 چیزیں پوری ہوں گی۔ اس موضوع پر میرے عزیز حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خیدیں ہر مسلمان کو مطالعے میں رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی 24 گھنٹے کی زندگی کیسی تھی، ہماری زندگی کچھ تو اس کے ان کے ساتھ مشابہت کر جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، جہاں معاملات ہیں، معاملات میں تجارت بھی شامل ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اگر کمائی اچھی نیت سے کی جائے، جائز طریقے سے کی جائے، اسلام کے اصولوں کے مطابق کی جائے، تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ سب سے افضل عبادت یہی ہے کہ تو تجارت کرتا ہے۔ بلکہ میں نے ایک حدیث پڑھی عجیب و غریب، ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت نے رزق کے 10 حصے بنائے ہیں، کتنے؟ اس میں 9 حصے اللہ رب العزت نے تجارت، بزنس اور کاروبار میں رکھے ہیں۔ کتنے؟ 9 حصے، اور 1 حصہ جو ہے وہ باقی تقسیم کر دیا ہے، گورنمنٹ، سیمی گورنمنٹ، کمپنی، یہ دبئی آگے پیچھے جو کام ہم کرتے ہیں، یہ مزدوریاں، یہ مستریاں، یہ اس 1 کا حصہ ہے۔ تبھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جو آدمی کاروبار کرتا ہے وہ ایک فیملی کو نہیں، پورے خاندان کو کھلا رہا ہوتا ہے۔ اور سرکاری آدمی کی تنخواہ تو آپ اچھا جانتے ہیں، میں کیا کہوں، 2-3 تاریخ کے بعد پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں وہ عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، اگلے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور پھر جو آخری عشرہ ہوتا ہے وہ اللہ خلاص میں کہ ٹھیک ہے جی لوگوں سے، سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ وہ رمضان کی مشاورت میں نہ کبھی لوگوں سے خلاصی کا ہوتا ہے۔ لیکن کاروباری آدمی، میرے جتنی بھی دوست ہیں بزنس مین ہیں، میں ان سے گپ لگاتا ہوں، میرے کہا سے گٹا کی بھی ایک انسب پر گٹے توان نکلی بھی خو الحمدللہ بس یہ نظام روان دے، لیکن 2 لاکھ کو نہیں سی دور کے اوپس کی یوسی دور کے اوپس کی، کوئی ٹینشن کوئی بیماری آ جائے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو جمعہ والے دن میں اپنے دوست سے ملا مین بازار میں نے کہا صفا ہو گیا دروے غنائمن بسورہ گٹا کئی کہ کریست تاثرہ دروے میں آج صبح سے بیٹھا ہوں، 2 بجے میں گھر جا رہا ہوں، 95,000 جیت کے جا رہا ہوں۔
یعنی کہ 95 ہو رہی نیکسٹ میں کروں گی کی بجائے وہ سکے گئے کاروبار ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ نیت صحیح ہو، جائز طریقے سے، کیونکہ اگر تجارت، کاروبار اور بزنس غلط نیت سے ہو، ناجائز طریقے سے ہو، تو پھر یہی مال انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے کہ اس سے نوکری اچھی ہے، میں وہاں جھوٹ بولتا رہوں، میں دھوکہ دیتا رہوں، پرانی چیز، غلط چیز، وہ آپ جانتے ہیں کہ دھوکے کی کتنی قسمیں اس وقت مارکیٹ میں آ گئی ہیں، تو یہی تجارت میرے لیے بڑا خطرہ ہے۔ تو اس لیے بات وہیں پر آ جاتی ہے، اصول، رول اینڈ انٹینشن، رول صحیح ہو، نیت صحیح ہو، یہ دو چیزیں ہیں۔ میرے عزیزو، ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کہیں پر اللہ رب العزت نے اس مال کو کہا ہے کہ یہ میرا فضل ہے، یہ مال بہت بڑا خیر، بہت بڑی خیر ہے جو تیرے اوپر برس رہی ہے۔ لیکن ہم کچھ آیتیں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تیرا مال، تیری اولاد تیرے لیے آزمائش ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا، قرآن کی کچھ آیتیں کہتی ہیں کہ یہ مال میرا بہت بڑا فضل ہے، کچھ پر کرم ہی کرم ہے، کچھ آیتیں کہتی ہیں آزمائش ہے۔ کیا جواب ہے اس کا؟ میں جواب پہلے دے چکا ہوں کہ اگر مال اچھی نیت سے کمایا جائے، حلال طریقے سے کمایا جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے، ثواب کا باعث ہے، اور اگر مال کو اچھی نیت سے نہ ہو، حرام طریقوں سے کمایا جائے تو یہ آزمائش ہے۔ مال حرام کا ہوتا ہے، اسی مال سے ہم اولاد کے لیے آٹا لاتے ہیں، چینی لاتے ہیں، گھی لاتے ہیں، اسی مال سے پراٹھے بنتے ہیں، اس سے فروٹ لاتے ہیں، جوس بناتے ہیں، وہ جو بدن میں خون بنتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس خون کے لیے صرف جہنم کی آگ ہی مناسب ہے۔ بس حرام سے جو بدن پلتا ہے بڑے خطرے کی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ تو اللہ والا بن، مادہ پرست بن، میٹیریلسٹک مادہ پرست بن جو پیسے کے پیچھے بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو قارون بنائے ہوئے ایسے نہ بن۔ اس لیے جو کچھ روایات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، کتنی بڑی یہ حدیث ہے، میرے اس کو تو یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث ہے، القاسد حبیب اللہ، پڑھیں، القاسد، القاسد اس کو، ہاں یہ بیان نہیں ہے، درس ہے، آپ میرے سے چلتے رہیں گے۔ القاسد حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا، اللہ فرماتے کہ میرا دوست ہے، سبحان اللہ، ہاتھ سے کما کر کھانے والا میرا اللہ رب العزت کا دوست۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوست پہ غیرت نہیں کرتا؟ کیا دوست اپنے دوست کو رسوا کرے گا؟ اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے والا میرا دوست ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ تاجر جو جھوٹ نہیں بولتا، دیانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، ایسے تاجروں کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، ابو بکر صدیق جیسے صدیق کے ساتھ ہوگا، ایسے تاجر کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت، نبیوں کے ساتھ یہ تاجر کھڑا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، کروڑوں میں کوئی ایک ہی کھڑا ہوگا، کروڑوں میں کوئی ایک ہی کھڑا ہوگا۔ جس چیز کا انعام اور اجر جتنا اوپر ہوتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہاں تک پہنچنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ التاجر الصدوق الامین، حدیث میں 2 شرطیں آئی ہیں، التاجر الصدوق، وہ تاجر زبان کا سچا ہے، الامین امانت دار ہے، آپ کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ صاف چیز آپ کو دیتا۔ مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، اگر 2 پارٹنر ایک کاروبار شروع کریں، اور یہ ختم کر کے دعا کرتے ہیں، 2 پارٹنر ہیں، آپ دونوں نے مل کر ایک کاروبار شروع کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں بڑے مخلص تھے، سچے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بڑی اچھی نیت رکھتے ہیں، تو سنو، انا ثالث الشریکین ما لم یکن احدہما، ان دونوں کے ساتھ تیسرا شریک میں ہوتا ہوں، تیسرا میں ہوتا ہوں۔
मा लम यकुन अहदुहुमा, जब तक कि कोई एक खयानत न करे। ये बंदा ना चीज तर्जुमा करता है कि जब तक किसी एक की नीयत दूसरे के लिए खराब ना हो जाए। आसान है तर्जुमा। जब तक दोनों एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं, आप भी चाहते हैं कारोबार जाए, आप इसके लिए कुर्बानी देते हैं, कारोबार तरक्की करता रहे, दोनों की नीयत खालिस है, सच बोलने वाले झूठ नहीं बोलते। अल्लाह फरमाते हैं तीसरा शरीक मैं हूं। तो आप ये बताएं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत तीसरा शरीक होगा, उस कारोबार की बरकत की क्या कहने, क्या कहने उस कारोबार की बरकत की। बल्कि एक दूसरे हदीस में तो यहाँ तक आता है, मैंने पिछले हदीस जो आपको सुनाई है ये देखिएगा, ये सुनन अबी दाऊद की है। अब जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये सुनन दारक़ुतनी की है। यदुल्लाहि अला शुरका मा लम यकुन अहदुहुमा, अल्लाह ताला की मदद शुरका के साथ, पार्टनर के साथ होती है जब तक कि उनमें से कोई खयानत न करे। और खयानत का मतलब क्या होता है? हमेशा किसी की नीयत एक दूसरे के लिए खराब ना हो। नीयतें खराब हो जाती है कि यार मैं तो कम टाइम लगाता हूँ, ये तो कम टाइम लगाता है, ज्यादा टाइम तो दुकान में मैं देता हूँ, फिर ये क्यों करता है? जहां से नीयत खराब हो गई समझ जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात निकल गई। जात से मुराद क्या है? वो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की तरफ से बरकत है, कारोबार से निकल जाती है, फिर टेंशन शुरू हो जाती है, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। बल्कि फिर यहाँ तक होता है, अल्लाह न करे, अल्लाह सबको बचाए, कि पार्टनर ही पार्टनर की मौत का सबब बनता है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। गोया के खुलासा क्या हुआ? अल्लाह ताला हम सबको नेक नियत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सच्चा भी बनाए, बयानतदार भी बनाए, अमानतदार भी बनाए। अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ कमाने वाला बनाए। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।